دنیا سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا ہمارا ریمنڈ ڈیوس کیس کے بعد، اور اس کے حوالے سے جو ہمیں اس وقت دباؤ نظر آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے، کیا یہ بڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر اس سارے معاملے کے۔ عابدہ حسین صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے، ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ عابدہ حسین صاحبہ، معیشت دباؤ میں ہے آپ نے یہ کہا، لیکن سفارتی سطح پر امریکہ دباؤ تو ہم پر ڈال رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر سخت فیصلہ امریکہ کرتا ہے سفارتی سطح پر ہمیں تنہا کرنے کے لیے، تو پھر ہمارے پاس راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ اس حد تک میں اتفاق کرتی ہوں باقی حضرات سے کہ امریکہ ہمارے پہ دباؤ ڈالے گا، لیکن اس کو بریکنگ پوائنٹ پہ غالباً نہیں لے جائے گا ہماری گفتگو کو۔ ہمیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے یہ کوئی نئی تو نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور بنیادی طور پہ یہ پینٹاگون ٹو جی ایچ کیو ریلیشن شپ رہی ہے، ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ رہی ہے۔ باقی جو عوامی سطح پہ امریکہ نے دلچسپی لی ہے اور ہماری جمہوری عمل کو سپورٹ کرنے کی، یہ تو ایک نیا فینومینا ہے، اور اس میں جیسے کہ ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ ہماری جوڈیشل فریڈمز کو بھی انہوں نے ریسنٹلی سپورٹ کیا ہے، لیکن ہماری دفاعی ریلیشن شپ ان سے بڑی پرانی ہے۔ ہمیں صرف اس بات کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ ان کا جو لیجسلیٹو کیلنڈر ہے وہ ایک حتمی نوعیت کا ہوتا ہے، اور ان کا اپروپریشنز بل کمیٹی میں جاتا ہے اسی سیزن میں، اور غالباً اس پہ ووٹ ہو جاتا ہے مارچ کے اینڈ تک۔ تو اگر اپروپریشنز کمیٹی جو ہے وہ کسی مدد کے منصوبے کو، جو امریکہ مدد کر رہا ہو کسی اور ریاست کو، وہ اس کو ووٹ ڈاؤن کر دے، تو پھر وہ بات آگے نہیں چل پاتی، اور اس حوالے سے یہ کیری لوگار بل جو ہے یہ انڈینجر ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا، یعنی امریکہ جو ہے معاشی طور پر ہم پر دباؤ ڈال سکتا ہے، لیکن سفارتی تعلقات ختم کرنے کی طرف آپ کو لگتا ہے وہ نہیں جائے گا۔ عابدہ حسین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ زید حامد صاحب، وہ ایک سوال جو بڑا اہم ہے، حسن عسکری صاحب نے کہا کہ اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے اس سوال کی، وہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا۔ جو جاسوس کی بات ہو رہی ہے، مجھے یاد آتا ہے ایران میں جب امریکی جاسوس کچھ پکڑے گئے تھے تو امریکہ کا رویہ اکثر مختلف تھا۔ شاید ایران جو ہے اس در ہمیں خود انحصاری زیادہ نظر آتی ہے، اتنا اس قسم کا دباؤ نہیں تھا۔ یہ بتائیے گا، جو تصاویر اس سے ملی ہیں اس کے کیمرے سے، ریمنڈ ڈیوس کے کیمرے سے، اس سے تو کہانی کچھ اور نظر آتی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے، دو باتیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس اس کیس میں پکڑا گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے یہ پاکستان میں کیا کر چکا ہے، اور یہ سوال کہ یہ کس لیول کا جاسوس ہے، کیا دہشت گردی میں بھی انوالوڈ ہے یا نہیں، اس کے بلیک واٹرز کے ساتھ یا تحریک طالبان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں یا نہیں، یہ سارے معاملات تحقیق کے بعد سامنے آئیں گے۔ لہٰذا یہ اس کے بارے میں کہنا کہ صاحب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور یہ اگر جاسوس بھی ہے یہ تو، لیکن اس نے نقصان کتنا پہنچایا پاکستان کو، یہ جاننا زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم اور کہیں گے، ہم یہاں پر حکومت کو ایک راستہ دینا چاہتے ہیں اس کیس سے نکلنے کا، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ اس وقت قوم غیظ و غضب کا شکار ہے۔ ریمنڈ ڈیوس ہمارے پاس ہے اور دہشت گردی میں قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کے پاس اپنی قوم کے سامنے بات کرنے کے لیے کوئی جواز موجود ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت امریکہ سے ڈاکٹر عافیہ کو اور ان تمام قیدیوں کو جو گوانٹانامو بے میں قید ہیں ان کو واپس لے آئے۔ اگر حکومت ڈاکٹر عافیہ کو اور گوانٹانامو بے کے قیدیوں کو واپس لا سکتی ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس ایک جواز ہوگا کہ یہ اپنی قوم سے بات کرے کہ ملک کے مفاد میں ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں ہم کوئی ہلکا ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر اس حکومت نے کوئی کوشش کی ریمنڈ ڈیوس کو بینیفٹ دینے کی، عافیہ کو واپس لائے بغیر یا گوانٹانامو بے کے قیدیوں کو واپس لائے بغیر، اور جو ہمارے قیدی امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں، ظلم سے رکھے ہوئے ہیں، زیادتی سے رکھے ہوئے ہیں، ان کو واپس لائے بغیر اگر اس کو ریلیف دیا، تو پھر یہ حکومت کے لیے بھی ریلیف کا دن ہوگا۔ اور یہ ایک آخری موقع ہے اس حکومت کے پاس کہ جو عافیہ کے معاملے میں یہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، اب اپنے آپ کو آرگنائز کریں، عافیہ پاکستان آئے۔ ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد پھر بات کی جائے گی ڈیوس پہ. کچھ سیاستدانوں کا بھی کردار چونکہ اہم ہے. جماعت اسلامی کے ایک اہم رہنما فرید پراچا میرے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر. فرید پراچا صاحب, جماعت اسلامی کا کافی سخت رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا سڑکوں پر بھی. ابھی سیاست کی اگر ہم بات کریں, صدر صاحب نے گول میز کانفرنس بلانے کی بھی تجویز رکھی ہے سامنے, اور لگتا ہے کہ اس میں بھی یہ بات ضرور ہوگی. تو آپ کے پاس, جماعت اسلامی کے پاس اس وقت حل کیا ہے اس ساری صورتحال میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف جماعت اسلامی نہیں, پورا ملک ہے, اور لوگوں کے عام طور پر ایک ہی طرح کے جذبات ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں, کیا ہماری جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, کیا امریکہ کے سامنے اپنا ایک جاسوس جو دہشت گردی کے ایک پورے نیٹ ورک کا ایک سرغنہ ہے اور اس کے ذریعے سے پورا نیٹ ورک معلوم ہو سکتا ہے, تو کیا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے؟ پھر یہ کہ کوئی جو جیورس پروڈنس کے, جو انسانیت کے اور جو اخلاقیات کے کوئی بھی قوانین ہے, کیا اس کے مطابق امریکہ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ جائز بنتا ہے؟ کسی باغیرت قوم سے اس طرح کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ کبھی امریکہ نے اس طرح کا مطالبہ جو ہے وہ کسی اور باغیرت قوم سے کیا ہے؟ لیکن فرید پراچا صاحب, اسے جاسوس نہیں کہا تو اسے سفارتکار جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی, اور ہماری طرف سے بھی ایسے اشارے دیے جا رہے ہیں. ہاں, یعنی ہماری طرف امریکہ کی طرف سے تو چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ آدمی جو ہے یہ پاکستان کی تحویل میں رہے گا اور اس سے انویسٹیگیشن ہوگی, تو جو کچھ بھی پاکستان میں ماضی میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے اور جس دہشت گردی کے ذریعے سے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی, مسجدوں, مزاروں اور امام بارگاہوں پہ حملے کیے گئے, اور یہ بات بہت واضح تھی, وکی لیکس میں تھی, باب وڈ ورڈ کی کتاب میں تھی, امریکن اخبارات میں ہے, ان کی ویب سائٹس پہ موجود ہے, اعداد و شمار موجود ہے کہ کیا کیا یہ گھنونا کھیل جہاں کھیل رہے ہیں. ایسے افراد ماضی کے اندر بھی پکڑے گئے ہیں. ایک فرد دیر سے پکڑا گیا کہ جو اسلحہ لے کے پاکستان میں آ کے وہ کہتا تھا میں اسامہ بن لادن کو قتل کرنے آیا ہوں. اسلام آباد سے 4 افراد پکڑے گئے اسلحے سمیت ناجائز نمبر کی گاڑی میں, اور اس کے باوجود لمحوں میں اسے آزاد کر دیا گیا. یہ وہ چیزیں تھیں, یہ وہ سوالات ہیں کہ کیا ہم نے آئندہ بھی اسی طرح سے ہی رہنا ہے, اور اس کے لیے یہ کیا جواز ہے. اب حل کی جہاں تک بات ہے تو یہ جب تک یہ بیساکھیاں ہم نہیں توڑیں گے امریکی امداد کی, اور تو پر ہم یعنی اس سے بدتر قسم کے مطالبات ان کے مانتے چلے جائیں گے. حسن عسکری صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ ہم سب یہ بات کرتے ہیں, جس سے بھی پوچھا جائے ہمیں کہا تو یہ جاتا ہے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کی امداد کی ضرورت نہیں ہے, دفاعی تعاون کی اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود مختار ہو سکتے ہیں. بالکل. تو پھر جب بھی بھارت سے جنگ ہوئی ہے, اکثر جب صلح کی باری آئی تو ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, مشکل حالات میں ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں. پھر ایسا کیوں ہے؟ پھر ہمارے بیانات میں, ہمارے تعلقات میں یا سفارتی سطح پر جو ہم بات کہتے ہیں اس میں بھی تو تضاد ہے. دیکھیے, پرابلم ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو خواہشات کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں, حقیقتوں کی بنیاد پہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ساری دنیا, خاص کر امریکہ, وہ جو ہے وہ ہماری فورن پالیسی کو اور ہماری جماعتوں کی فورن پالیسی کو فالو کرے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب امریکہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یعنی آپ کے اسسٹنس بند کر دیتا ہے, جس طرح ماضی میں کی تھا, اس کو بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیے امریکہ انریلائبل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اس پیریڈ کے بارے میں جب امریکہ سے آپ کے تعلقات خراب تھے. جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تب بھی امریکہ برا ہے, جب تعلقات اچھے ہیں تب بھی امریکہ برا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے. اس پہ اگر کا لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے, اگر ہم یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا, اگر ہم یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. وہ اگر کرے گا کون؟ بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس پور ہے. لوگ جو ہے, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا قربانی دے. آپ جو ہے جو آپ کی گورنمنٹ انٹرپرائزز ہیں جو لاسز میں جا رہی ہیں, آپ ان کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتیں مخالفت کرتی ہیں. جو لوگ سرپلس ہیں آپ ان کو نکال نہیں سکتے, کیونکہ اس پہ احتجاج ہو جاتا ہے, ہڑتال ہو جاتا ہے. پٹرول کی قیمت صاحب, معذرت کے ساتھ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں چاہوں گا کہ آخر میں تجزیہ لے لوں بہت مختصراً. زید حامد صاحب جی, کو ماننے کو تیار نہیں ہے. صرف آخری چند سیکنڈ ہیں, مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, امریکہ پاکستان کی بات مان لے گا جو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے؟ دیکھیے, پاکستان کی حکومت کو اس وقت امریکن سے کاؤنٹر ڈیمانڈ کرنی ہے ڈاکٹر عافیہ اور گوانٹانامو بے کے قیدیوں کی. اس کے بعد بات ہو سکتی ہے
इसके बाद बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त पाकिस्तान की कौम के जज्बात को समझना होगा। सिर्फ डेविस नहीं है, आफिया भी है, उस पर भी बात होगी अब। ठीक है फरीद पराचा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, ये बताइएगा, आपको लगता है अमेरिका बात मान लेगा? पाकिस्तान बार बार कह रहा है इस सारे दबाव के बावजूद, रिहाई के मुतालबे के बावजूद कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए, अमेरिका मानेगा इस बात को? क्यों नहीं मानेगा जी? देखें, बात यह है कि अमेरिका नाउजुबिल्लाह इस दुनिया का खुदा तो नहीं बन गया। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क अमेरिका है। 14,000 अरब डॉलर उसका जीडीपी है, 12,000 अरब डॉलर का वो मकरूज है। हम बिला वजह उससे उम्मीदें लगाए हुए हैं और उससे ज्यादा कमजोर मुल्क कोई नहीं है। अमेरिका में अफगानिस्तान में निहत्थों से वो शिकस्त खा चुका है। हम एटमी ताकत है, हम फिजाइया रखते हैं, हम 18 करोड़ अवाम रखते हैं, फिर भी डर रहे हैं। ठीक है, तो ये डर खौफ निकाल दे, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होता। ठीक है फरीद पराचा साहब, आपका, ज़ैद हामिद साहब और हसन अस्करी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद आता है कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा हुई तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उम्मीद है कि पाकिस्तान अमेरिका की अदालतों के फैसलों का एहतराम करेगा। तो अब वक्त है कि फिर अमेरिका भी पाकिस्तानी अदालतों के फैसले का एहतराम करे। ये तो था आज का दुनिया स्पेशल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।